اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 145 سے لے کر آیت نمبر 150 تک سورہ الانعام 8واں سپارہ۔ قل لا اجد، آپ فرمائیے میں نہیں پاتا، فی ما اوحی الیہ، اس کتاب میں جو وحی کی گئی ہے، محرمن علی طاعم یطعمہ، میری طرف کوئی چیز حرام کھانے والے پر جو کھاتا ہے، الا ان یکون میتتن، جو کھاتا ہے اسے مگر یہ مردار ہو، او دمم مسفوحا، یا رگوں کا بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر، یا سور کا گوشت، فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، کیونکہ وہ سخت گندا ہے یا جو نافرمانی کا باعث ہو، یعنی وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت بلند کیا جائے غیر خدا کا نام۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر جو شخص لاچار ہو جائے، نہ نافرمانی کرنے والا ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو حد ضرورت سے، فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ان 4 چیزوں کو حرام فرمایا ہے، یعنی اس آیت سے ان کے علاوہ اور کوئی چیز حرام نہیں، حالانکہ ان کے علاوہ کثیر التعداد ایسی چیزیں ہیں جو کیا ہیں، حرام ہے، مثلا شراب ہے، درندے وغیرہ، یہ کیا ہے، حرام ہے۔ اس ضمن میں مفسرین کرام نے بڑی طویل بحثیں کی ہیں۔ ان کا حاصل یہ ہے کہ یہ آیت جمہور کے نزدیک مکی ہے۔ یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں نازل ہوئی، اور دوسری جتنی اشیاء ہیں ان کی حرمت مدینہ میں نازل ہوئی۔ ان چیزوں کی حرمت کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں، اور باقی چیزوں کی حرمت مدینہ میں نازل ہوئی۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت تک جو وحی ہوئی اس میں صرف ان 4 چیزوں کی حرمت کا حکم دیا گیا، اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ جاری رہا، اور مناسب اوقات پر حکم الہی سے اور چیزیں حرام ہوتی رہیں، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر داڑھ سے چیر کر کھانے والے جانور اور پنجوں سے نوچ کر کھانے والے پرندوں کو حرام کر دیا۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور ان لوگوں پر جو یہودی بنے تھے ہم نے حرام کر دیا، كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، ہر ناخن والا جانور، وَمِنَ الْبَقَرِ، اور گائے، وَالْغَنَمِ، اور بکری سے، حرمنا، ہم نے حرام کیا، علیہم شحومہما، ان پر دونوں گائے بکری کی چربی، الا ما حملت ظہورہما، مگر جو اٹھا رکھی ہو ان کی پشتوں نے، او الحوایا، یا آنتوں نے، او مختلط بعظم، یا جو ملی ہوئی ہو ہڈیوں کے ساتھ، ذالک جزیناہم ببغیہم وانا لصادقون، یہ ہم نے سزا دی تھی انہیں بسبب ان کی سرکشی کے، وانا لصادقون، اور یقیناً ہم کیا ہیں، سچے ہیں۔ کسی چیز کو حرام کرنے کی 2 وجہ ہوتی ہیں۔ یہ اس دن ایک سوال ہوا تھا، یاد ہے جی، ذیشان صاحب نے کیا تھا کہ حرام چیز کو حرام کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ حلال کا تو ٹھیک ہے، حلال ہے، لیکن کسی چیز کو حرام کر دیا اس کی وجہ، تو سن لیجئے اس کا جواب۔ کسی چیز کو حرام کرنے کی 2 وجہ ہوتی ہیں، یا تو یہ کہ وہ چیز جسمانی یا روحانی طور پر مضر ہوتی ہے، یہ اس دن میں نے آپ کو یہ جواب عرض کیا تھا کہ اس میں نقصان ہوتا ہے، اس وجہ سے اللہ نے اسے کیا کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے۔ مضر کا مطلب تو نقصان ہے۔
اور لوگوں کو اس کے اثرات بد سے بچانے کے لیے اس کا استعمال کیا ہے؟ ممنوع قرار دے دیا جاتا ہے، جس طرح وہ چیزیں جن کا ذکر پہلی آیت میں گزرا، یا بطور سزا کسی شخص یا قوم کو ایک چیز سے استعمال سے روک دیا جاتا ہے۔ یہاں اس قسم کی چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ جو بھی ذکر ہوا نا، یہ اس قوم کو، صرف یہودیوں کو سزا کے طور پہ یہ چیزیں کیا کی گئیں؟ حرام کی گئیں، باقی یہ کیا ہیں؟ حلال ہیں۔ چنانچہ آیت کے یہ کلمات ذالک جزیناہم ببغیہم صراحتاً بتا رہے ہیں کہ یہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر کیا کی گئیں؟ حرام کی گئیں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر اگر وہ جھٹلائیں آپ کو، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو آپ فرمائیے تمہارا پروردگار کشادہ رحمت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ، اور نہیں ٹالا جا سکتا اس کا عذاب، عن القوم المجرمین، اس قوم سے جو جرائم پیشہ ہوں۔ جب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور متعدد معجزات اور آیات بینات سے اپنی صداقت کو روز روشن کی طرح ان پہ عیاں کر دیا، چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے بعد جو شخص بھی اللہ تعالی کے محبوب پر ایمان نہ لاتا اسے فوراً ہلاک کر دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پایہ کے تو فعل یہ اب تک محفوظ چلے آتے ہیں۔ اگر انہوں نے ان مہلت کے لمحوں سے فائدہ نہ اٹھایا اور کج روی سے باز نہ آئے تو انجام کار اللہ تعالیٰ کی گرفت ان کو ہلاک کر کے رکھ دے گی، اس وقت کوئی ان کو عذاب خداوندی سے نہیں بچا سکے گا۔ سیقول الذین اشرکوا، اب کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما اشرکنا، تو ہم نہ شرک کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا کرتے، ولا حرمنا من شیء، نہ ہم حرام کرتے کسی چیز کو۔ سابقہ آیات میں کفار کے عقائد باطلہ کی تردید کی گئی، نیز اشیاء کی حلت و حرمت کے متعلق ان کی جاہلانہ رسوم کی خرابیوں کو ظاہر فرمایا گیا۔ اب ان آیات میں ان کے ایک شبہ کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ وہ شبہ یہ تھا کہ ہم اور ہمارے آباء و اجداد مدت دراز سے شرک کرتے چلے آئے ہیں اور جانوروں کی حلت و حرمت کے متعلق اس قانون کے پابند رہے۔ اگر یہ باتیں اللہ کو ناپسند ہوتی تو وہ کبھی ایسا نہ کر سکتے۔ ان کا یوں کرتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ شرک وغیرہ اللہ کو کیا ہے؟ پسند ہے۔ یہ شرک وغیرہ اللہ کو کیا ہے؟ پسند ہے، اس لیے ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ چنانچہ دوسری آیت میں ان کا یہ شبہ بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا۔ اللہ تعالیٰ شبہ کا ازالہ برہان فعلی سے کرتے ہیں کہ اگر تمہاری یہ بات درست ہوتی کہ تمہارے شرک اور تحلیل و تعظیم کے اس رواج کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کی سند حاصل ہے تو چاہیے یہ تھا کہ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فہم، لطف و کرم ہوتا۔ یعنی اگر اللہ کو یہ چیزیں پسند ہوتی تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتا، لیکن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حالانکہ تم سے پہلے جنہوں نے اس گمراہی کو اپنایا ان پر غضب الہی ہوا اور صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ تم خود غور کرو، ایسے سنگین سزا مجرموں اور نافرمانوں کو دی جاتی ہے یا اطاعت شعاروں اور فرما برداروں کو۔ بعض علماء نے کفار کے شبہ کی تقریر دوسری طرح کی ہے، یعنی کفار کہیں گے کہ ہم تو بے اختیار اور مجبور تھے، اللہ کی مشیت یہی تھی کہ ہم کفر و شرک کے مرتکب ہوں، ہماری کیا مجال تھی اس کی مشیت کی خلاف ورزی کرتے۔ چنانچہ سورہ نال میں انہوں نے اپنے مجبور ماض ہونے کا صراحتاً اعتراف بھی کیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ سیقول الذین کذالک کذب الذین من قبلہم، ایسے ہی جھٹلایا تھا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، حتی ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ چکھا انہوں نے ہمارا عذاب۔ قل هل عندکم، آپ فرمائیے کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ قل هل عندکم من علم، کوئی علم ہے؟ فتخرجوا لنا، تو نکالو اسے ہمارے لیے۔ ان تتبعون الا الظن، تم نہیں پیروی کرتے مگر گمان کی۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور نہیں ہو تم مگر اٹکلیں مارتے ہوئے۔ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، آپ فرمائیے اللہ کے لیے ہے کامل دلیل۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، سو اگر وہ چاہتا تو ہدایت فرماتا سب کو۔ اے میرے رسول، آپ ان سے پوچھئے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کے متعلق اگر تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہے یا قابل اعتماد سند ہے تو پیش کرو۔ باری تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل اور سند نہیں جو ان کے خرافات کے احساس ہو۔ ان کے عقائد کا یہ ڈھانچہ صرف وام و گمان اور ظن و تخمین کی پیداوار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبول حق کے لیے مجبور نہیں کرتا بلکہ دلیل و حجت سے تمہیں دعوت دیتا ہے کہ تم حق اور صداقت کو قبول کرو، اور اس نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم اپنی مرضی سے چاہے
تو حق کو قبول کرو، چاہے تو باطل کو قبول کرو۔ یعنی اس کی قدرت سے کیا بعید تھا کہ وہ تم میں برائی اور گمراہی کی استعداد ہی نہ رکھتا۔ تم اپنی سرشت کے لحاظ سے فرشتوں کی طرح صرف عبادت اور اطاعت ہی کرتے، یا تم ارادہ اور شعور سے معروم کیے جاتے اور بلا ارادہ اور غیر شعوری طور پر تم سے نیکیاں سرزد ہوتیں۔ لیکن حکمت الہی کا تقاضا یہ تھا کہ انسان شجر و حجر کی طرح مجبور ماض بھی نہ ہو اور فرشتوں کی طرح فطری اعتبار سے فقط نیک اور پاک باز ہی نہ ہو، بلکہ تمام سابقہ تخلیقات سے ایک انوکھی چیز ہو، استعداد اور صلاحیت کے لحاظ سے نیکی اور برائی دونوں اس سے سرزد ہو سکتی ہوں، اور شعور و ارادہ کے اعتبار سے اسے مکمل آزادی ہو کہ جو راستہ چاہے اسے منتخب کر لے۔ اے حبیب نے فرما دیجیے کہ اگر تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرنے کا کوئی گواہ ہے تو اسے میدان میں لے آؤ۔ جب تمہارے پاس کوئی گواہ ہی نہیں تو پھر ان بے سر و پا خرافات سے چمٹے رہنے پر کیوں بے اجازت کر رہے ہو؟ حلم کا لفظ اہل حجاز کے نزدیک واحد، جمع مذکر اور مؤنث سب کے لیے استعمال۔ حلما ہے نا، حلما، قل حلما، تو کہا یہ حلما کا لفظ جو ہے اہل حجاز کے نزدیک واحد، جمع مذکر اور مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔